الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا وأرواح سيدنا وأقوال سيدنا وآفال سيدنا ومولانا وملجانا وحبيبنا وطبيبنا وغياثنا وغيوثنا، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بن کے نکلا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، جو ساری کائنات کا حقیقی خالق، مالک، رازق، رؤوف الرحیم. درود و سلام انگنت و بے شمار امام الانبیاء، سید الانبیاء، تیرے اور میرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید 19ویں پارے میں سورہ نمل
اللہ رب العالمین نے ایک چونٹی کی بات کو بیان کیا ہے۔ نمل کا معنی ہی چونٹی ہے۔ یہ پوری کی پوری سورہ مبارکہ ایک چونٹی نے جو گفتگو کی، اللہ رب العالمین نے اس گفتگو کو، اس بات کو اپنے مقدس اور لا ریب کتاب قرآن پاک کا حصہ بنایا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے اگر کوئی جانور بھی اللہ کے نبی کی بارگاہ کا ادب کر لے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 18-19 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا حتی اذا، فرمائے یہاں تک کہ جب علی واد النمل، چونٹیوں کے نالے پر آیا تو ایک چونٹی بولی اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تم کو کچل نہ ڈالے سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری کی عالم میں۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جب اس بات کو سنا فتبسم علی ضاحکا من قولہا، تو سلیمان علیہ السلام نے تبسم فرمایا۔ حضرت پیغمبر سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ شرق سے غرب تک اللہ رب العالمین نے آپ کو حکومت عطا فرمائی، اور صرف انسانوں پر نہیں، جانوروں پر بھی، جنات پر بھی، اور حشرات الارض پر، تمام چیزوں پر اللہ نے آپ کو حکومت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ آپ جب سفر کرتے تو آپ علیہ السلام کے سفر میں چند لوگ نہیں ہوتے تھے، پورا ایک لشکر ہوتا تھا، اور اس کے اندر جانور بھی ہوتے، وحشی جانور بھی ہوتے۔ مگر ایک سفر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام جب اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں نا، عرض کرتے ہیں اللہ میں تیرا احسان مانوں کہ تو نے مجھے بھی عزت والا نبی بنایا، میرے ابا کو بھی عزت والا نبی بنایا، اور مالک بے نیاز مجھے اپنے فرما بردار بندوں میں لکھ لینا۔ سلیمان علیہ السلام لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں۔ وہ لشکر ایک جنگل کے قریب پہنچا۔ وہ جنگل ایسا تھا جہاں کثرت کے ساتھ چونٹیاں تھیں، پھیلی ہوئی تھی۔ ابھی لشکر جنگل میں نہیں پہنچا، اس جنگل سے، چونٹیوں کے اس مقام سے 3 میل دور تھا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا۔ چونٹی نے گفتگو کی، کن سے؟ اپنی ہم جنس سے، چونٹیوں سے۔ وہ ان کی سردار تھی۔ اس نے کہا اے چونٹیوں جلدی کرو، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، اپنی سکونت گاہ میں چلی جاؤ، اپنی بلوں میں چلی جاؤ۔ کیوں چلی جائیں؟ وجہ کیا بیان کی؟ فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر ہے وہ آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو۔ قرآن کا اسلوب کہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ لشکر سلیمان علیہ السلام بے خبری کے عالم میں تم کچلی جاؤ. ایک چونٹی بھی اس بات کا ادراک جانتی ہے کہ جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اس لیے چونٹی نے کہا تھا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. چونٹی کے جملے یہ بے خبری کے عالم میں کہیں نہ کچلی جاؤ. جان بوجھ کے تمہیں پیغمبر کا لشکر نہیں گزرے گا. دوسری بات توجہ ہو تو چونٹی نے کہا کہ لشکر سلیمان کہیں بے خبری کے عالم میں، مطلب چونٹی جانتی ہے پیغمبر کی صحبت لینے والے کبھی ظالم ہوا. جو پیغمبر کی صحبت میں بیٹھتے ہیں وہ کسی سے زیادتی کیا. سلیمان کے اصحاب اور حواری کے بارے میں ایک چونٹی کا عقیدہ کہ لشکر سلیمان میں جو شامل ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے. ارے کائنات کے لوگوں، محمد کے اصحاب کسی سے ظلم کر سکتے ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اصحاب رسول کے بارے میں کہ انہوں نے یہ کیا، ایک چونٹی جانتی ہے کہ جس کو پیغمبر کی صحبت مل جائے وہ غلط کام ہے، اور جس کو نبیوں کے تاجدار کی صحبت ملے وہ کیسے غلط کام کرے گا. ابھی چونٹی نے یہ جملہ